قرآن نازل نہیں ہوتا. اے نبی اے نبی اے نبی، تیری مسجد میں بھی منافق ہے، تیری مسجد میں منافق ہے. چونکہ ہم اتحاد بین المسلمین کے قائل ہیں. حضرت عمر سے روایت یہ ہے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ بھائی مسجد میں ہر انسان آتا ہے، سب کلمہ پڑھتے ہیں، سب نبی نبی کرتے ہیں، سب اللہ اللہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں کیسے پتا چلتا تھا کہ کون منافق ہے، کون مسلمان ہے، کون منافق ہے، کون مومن ہے؟ کیسے پتا لگاتے تھے ہم لوگ؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ جب تک پتا نہیں چلتا تھا جب تک علی مسجد میں نہ تھے، لیکن جیسے ہی علی مسجد میں آ جایا کرتے تھے، جس کا چہرہ مسکراتا تھا وہ مومن ہے، جس کا چہرہ مسکراتا مسکراتا تھا، سمجھ لینا مومن ہے. بھائی تین چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے مشرک، ایک کافر، ایک منافق. تین چیزیں. جب بھی مشرک بولا جائے گا توحید کے مقابلے میں بولا جائے گا. جب بھی مشرک بولا جائے گا، مشرک کہتے ہیں اللہ کا شریک قرار دینا، دو اللہ ماننا، تین کو ماننا، کسی کو بھی شروع کر دینا. یہ ہے مشرک ڈیفینیشن. صحیح ہے. مشرک جب بھی بولا جائے گا تو کہاں بولا جائے گا؟ کس کے مقابلے میں بولا جائے گا؟ مشرک بولا جائے گا توحید کے مقابلے میں. کافر کہاں بولا جائے گا؟ کافر بولا جائے گا نبوت کے مقابلے میں. اور ایک ہوتا ہے منافق، توجہ چاہتا ہوں، ایک ہوتا ہے منافق. بھائی منافق کا کیسے پتا چلے کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے؟ بس ایک چیز ہے، جو علی کا نعرہ لگائے سمجھ لینا مومن ہے، جو علی کا نعرہ نہ لگائے سمجھ لینا منافق ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، حدیث پڑھی اس کے نام سے جو تمہارا خالق ہے. اب جبریل آئے اور عطا ہو گیا علم. اب نبی کہاں پہنچے؟ سب سے پہلے چچا کے دروازے پر گئے اور چچا کے دروازے پر سلام کیا اور کیا کہا؟ چچا جان وہ امر آ گیا جس کا انتظار تھا. چچا جان حضرت ابو طالب کے پاس پہنچے، چچا جان وہ امر آ گیا جس کا انتظار تھا. تو کیا کہا جناب ابو طالب نے؟ کہا جو آپ کو اچھا لگے اس کو انجام دیتے رہو، جو آپ کو بہتر لگے وہ انجام دیتے رہو. اب پھر نبی نے یہ کہنا شروع کیا تمہارے کچھ لمڑے، تمہارے کچھ جو ہے آپ آئے اور تمہارے کچھ دیکھ نہیں سکتے، میرا خدا سننے والا ہے. یہ سب جو چلتا رہا سلسلہ. اب بھائی مشرک بھی کب تک برداشت کرتے؟ مشرک کب تک برداشت کرتے؟ مسلمانوں میں اسلام کی ابتدا ہوئی ہے. مشرک کب تک برداشت کرتے؟ سارے اکٹھے ہو کر پہنچ گئے جناب ابو طالب کی بارگاہ میں. توجہ چاہتا ہوں، سارے مشرک اکٹھے ہو کر پہنچ گئے کہاں؟ جناب ابو طالب کی بارگاہ میں. اور ایک امارہ تھا جو مکے کا سب سے حسین و جمیل انسان تھا. تاریخ میں لکھا کہ مکے کا سب سے حسین و جمیل، پورے مکے میں اس جیسا انسان کوئی نہ تھا خوبصورتی کے معاملے میں. نبی کو ہٹا دیجیے، نبی کی بات نہیں کر رہا، نبی تو نبی ہے. عمار جو تھا سب سے حسین و جمیل انسان تھا. اب یہ پہنچے جناب ابو طالب کی بارگاہ میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے سردار قریش، اے سردار بطحا، اے سردار بطحا، ہم بہت پریشان ہیں تمہارے بھتیجے محمد سے، ہم بہت بے قرار ہیں تمہارے بھتیجے محمد سے. کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ ہمارے بزرگوں کو احمق کہتا ہے، ہمارے بزرگوں کو بیوقوف بتاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ تمہارے کچھ دیکھ نہیں سکتے، تمہارے کچھ سن نہیں سکتے، تمہارے کچھ جان نہیں سکتے اور میرا خدا سب کچھ کر سکتا ہے. کہا اس کو روک لو، ایسا کرو کہ یہ جو امارہ ہے
تم لے لو، محمد کو ہمیں دے دو۔